میں خوشیوں کی تلاش ہے، یہ کیسے ہو، یہ ہم مجاز صاحب سے جانیں گے۔ جی مجاز صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج بہت بڑھیا موضوع ہے آپ کا، اور آپ نے جو اس عورت کا واقعہ بیان کیا ہے جو ڈائری لکھتی تھی، واقعی اصل میں تو ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم چیزوں کو پازیٹیو لیں۔ ہر چیز میں اگر ہم پازیٹیو چیز نکال لیں گے تو آپ یقین کریں کہ ہمارے لیے جنت بالکل تیار ہے، کیونکہ اس کا جو ہمارا معاملہ جڑا ہوا ہے نا ان چیزوں سے، یہ شکر گزاری کے زمانے میں آتی ہیں چیزیں اصل میں، اور شکر گزاروں کی اللہ دنیا میں صحت میں، مال میں، عزت میں برکت کرتا ہے، اور آخرت میں انہیں جنت نصیب کرتا ہے۔ کیونکہ ایک واقعہ میرے یاد آ رہا ہے کہ حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی معراج کے بعد، عورتوں کو میں نے دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے، تو ایک عورت نے پوچھ لیا حضور کس وجہ سے، کہ کیونکہ ناشکری کرتے ہیں اپنی شوہروں کی۔ اب اگر جس طرح یہ لیڈی لکھ رہی ہیں کہ میں ہر چیز میں اس طرح کی چیزیں محسوس کرتی ہوں، اصل میں یہ شکر گزاری ہے، خوشی تلاش کرنا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بات یہ ہے کہ چیزوں کو ان میں سے پازیٹیو چیزیں چھانٹ لینا۔ دکھ تو سب کے ساتھ ہیں، ہم اگر نعمتوں کا اللہ کی احاطہ کریں تو آپ یقین کریں 90% نعمتیں ہیں اور 10% دکھ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے سورہ نساء میں کہ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو عذاب دوں گا۔ اب خوشیوں کو تلاشتے رہنا، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہنا، ان میں اضافے کا سبب ہے۔ بالکل اگر آپ اس آیت کو تھوڑا سا الٹ لیں تو اگر ہم اپنے دکھوں کو یاد کرتے رہیں گے، تکلیفوں کو یاد کرتے رہیں گے، لازماً ان میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ کفر ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح طرح سے شکر، اصل میں شکر جو ہے نا، یا خوشی جو ہے، ان کا جو معاملہ ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے نا، وہ آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی دی ہوئی چیزوں، اس کے احسان اور اس کے انعامات کا ادراک ہونا چاہیے، آپ کے دل میں تھینکفل فیلنگ ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی زبان پہ وہ کلمات ہونے چاہیے شکر کے۔ یہ جو آپ نے اب یہ سنایا ہے نا، اس میں یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس لیڈی کی، کہ اس کے زبان پہ بھی یہ کلمات، جبھی تو ڈائری میں لکھ رہی ہے کہ دل میں تھینکفل فیلنگ تھی، ہر چیز میں سے پازیٹیو نکال لینا اور اس کے بعد پھر اسے نوٹ کر لینا۔ تو زبان پہ بھی ایک طریقہ تو ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کی دعائیں سکھا کے گئے ہیں۔ دوسرے ویسے بھی آپ کے دل میں جب یہ ہوگا نا کہ سب کچھ مجھے اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس نے پتہ نہیں کتنوں کو نہیں دیا اور مجھے دے رکھا ہے، تو اس میں سے آپ پازیٹیو نکال لو گے۔ تیسرے آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ ایک بہت سینئر میرے یاد آ رہے ہیں نبی تھے، ادریس علیہ السلام، آپ نے نام سنا ہوگا۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے فوراً بعد آئے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت شکر گزاری کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو کچھ تجھے اللہ کی طرف سے ملے اسے اللہ کی راہ میں اس کی مخلوق پہ خرچ کر دینا ہی شکر گزاری ہے۔ اب جو چیزیں ہمیں اللہ سے ملی ہیں ان میں جتنی چیزیں پازیٹیو ہیں ان کا شکر بجا لانا، یہ شکر گزاری ہے۔ اور جو تھوڑی بہت کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، تو لازمی اس پہ ہمیں اجر ملا، کیونکہ حضور نے خود فرمایا مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اسے اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث مجھے اور ابن ماجہ کی یاد آ رہی ہے کہ ایک بار حضور نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہاں مصائب تکلیفوں میں صبر کے ساتھ زندگی کاٹ دی ہوگی، آخرت میں جب انہیں اجر ملے گا، تو جن لوگوں نے یہاں عیش و عشرت سے زندگی کاٹی ہوگی وہ یہ دل میں تمنا کریں گے کاش ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور ہمیں ایسا اجر مل جاتا۔ تو خوشی تلاش کر لینا ان لمحات میں سے جو آپ کے غم کے لمحات ہوں، پریشانی کے، محنت کے لمحات ہوں، یہی اصل میں ایمان کا حصہ ہے، یہی شکر گزاری ہے۔ بالکل۔ اور مجاز صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو وقت ہے وہ یکساں نہیں رہتا یا وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ وقت کی خاصیت یہی ہے کہ وقت بدلتا رہتا ہے۔ محمود غزنوی نے ایاز سے کہا کہ یہ میری انگوٹھی لو اور اس پر کوئی ایسا جملہ لکھو کہ جب میں اسے دکھ میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں اور خوشی میں دیکھوں تو میں اداس ہو جاؤں۔ تو ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب اگر خوشی میں وہ دیکھے گا تو وہ افسردہ ہو جائے گا کہ خوشی کا وقت تو ہو سکتا ہے عارضی ہے، ختم ہو جائے گا، اور اگر غم میں دیکھے تو یہ سوچ کر صبر کرے گا کہ یہ وقت جو تکلیف کا ہے، شدت کا ہے، یہ بھی گزر جائے گا اور اچھے دن آئیں گے۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو لفظ خوشی ہے، چند حرفوں کا بنا ہوا ایک لفظ ہے، اس خوشی کو ہم نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں، اور خوشی ہمارے پاس ہوتی ہے،
ہمارے بالکل قریب ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمارے اندر ہوتی ہے اور ہم اسے دنیا کی چکا چوند میں ڈھونڈتے ہیں. یاد نہیں آ رہا بچپن میں اپنے اسکول کی کتاب میں ایک مضمون کا ایک اقتباس پڑھا تھا، سچی خوشی. اب یہ الطاف حسین حالی کا ہے، شبلی نعمانی کا ہے، سر سید احمد خان کا ہے، یاد نہیں ہے. لیکن اس میں آخری جو 2-3 جملے تھے وہ بڑے سبق آموز ہیں. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ سچی خوشی کو تلاش کرنا ہے تو کسی غریب کی کٹیا میں تلاش کرو، کسی مزدور کی جھوپڑی میں تلاش کرو. یہ بادشاہ کے محلوں میں نہیں رہتی، یہ اس غریب کی کٹیا میں ہی رہتی ہے اور تمہیں وہی ملے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور سارا دن محنت کرتا ہے اور شام ڈھلے جب وہ گھر آتا ہے، گھر پہ جو اس کے ماحول آپ دیکھیں کہ لکڑی پر اس کی بیوی کھانا بنا رہی ہے، بچے اچھل کود کر رہے ہیں، کبھی ماں کی گود میں کبھی باپ کے کاندھے پر، بہت معمولی سا کھانا بن رہا ہے لیکن ہنستے کھیلتے جو ایک مسرت کا ماحول آپ کو اس کٹیا میں نظر آئے گا، وہ آپ کو امیروں کے ہاں نہیں ملے گا، جہاں باپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بچے کہاں ہیں، بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ماں باپ کہاں ہیں. ہر ایک اپنی دنیا میں گم کسی مصنوعی خوشی کی تلاش میں ہے. ایک خاتون نے کہا کہ میں خوش ہونے کا دکھاوا کرتی ہوں ورنہ خوشی میرے اندر دور دور تک کہیں نہیں ہے. تو یہ کھوکھلی خوشی کب تک اس کا دکھاوا کرتے رہیں گے ہم؟ اصل میں بات یہ ہے نا، جو آپ بات کر رہی ہیں یہ 2 چیزیں ہیں، ایک آرام ہے اور ایک سکون ہے. آرام کا تعلق تو ان آسائش سے ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ محلوں میں سکون نہیں ملتا، وہاں آرام کی چیزیں ہیں. سکون جو ہے نا وہ قلب کے اطمینان کا معاملہ ہے، اس کا نام سکون ہے. اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں خوشی محسوس کریں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں اللہ نے بہت سارے ایسے میرے سے نیچے کروڑوں اربوں لوگ ہیں جنہیں نہیں ملی، تب آپ کو تھینکفل فیلنگ آئے گی. حضور کی حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جو دنیا کے معاملوں میں تو اپنے سے نیچے کو دیکھو، جو مستحقین ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو محتاج لوگ ہیں ان کی طرف دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو اور ان کی پیروی کرو. تو آپ اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے تو آپ کو اللہ سے کمپلین پیدا ہوگی، نیچے کو دیکھیں گے تو آپ شکر گزاری کریں گے اور یہ آپ کے دل میں آئے گا کہ میں بہت خوش ہوں الحمدللہ. تو یہ اسی سے آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ پریشانیوں اور مصیبتوں میں وقت کاٹتے ہیں اور ہائے توبہ مچاتے رہتے ہیں، وابلہ کرتے رہتے ہیں، انہیں کسی قیمت پہ بھی سکون نہیں مل سکتا. آرام تو انہیں اس لیے نہیں ملتا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، آسائش کی چیزیں نہیں ہیں. سکون اس لیے نہیں ملتا کہ وہ ہائے توبہ مچاتے رہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر ان بڑی نعمتوں کو ہم دھیان میں رکھیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے. اگر میں کسی بھی ضعیف سے ضعیف ایمان والے کو آپ لے آئیں، میں اس سے یہ کہوں کہ تو مجھے اپنا ایمان دے دے اور میں تجھے ٹرمپ کی جگہ امریکہ کا راشٹرپتی بناتا ہوں، کسی قیمت پہ نہیں دے گا. کسی کو کہوں کتنا بھی پریشان حال ہو، پھٹے کپڑے برا حال، کہ تو اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دے، میں تجھے 2 کروڑ روپے دیتا ہوں، کوئی نہیں دے گا. ذرا سی چیزیں ہیں. آپ لوگوں سے یہ کہہ کے دیکھیں، اپنی گھر والوں سے، بچوں سے، کہ تم آج اپنے دونوں انگوٹھے جو ہے نا یہ ہاتھوں کے، صرف ان پہ ٹیپ لپیٹ لو 1 گھنٹے کے لیے، پتہ لگ جائے گا کہ ہماری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے. کیسے موبائل پکڑیں گے، کیسے کتاب پکڑیں گے، کیسے گھر کے کام کریں گے. صرف یہ انگوٹھا، اس کی اہمیت ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی. تو اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہوا ہے اگر ہم ان چیزوں پہ نظر رکھیں. آپ یقین کرو ایسے ایسے میرے پاس کیس آتے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں ہیں لوگ تصور نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمارے پاس تو لوگ جب آتے ہیں جب سب جگہ سے ٹرائی کر لیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا پھر کہ انہیں بھی ٹرائی کر لیں. ایسے ایسے کیس ہیں، آپ یقین کریں کہ مجھے دیکھ کے بھی تعجب ہوتا ہے کہ اتنی بیماری ہے، کسی کی پلک ہی نہیں جھپکتی. اب آنکھ جو یہ جو پلکیں ہماری چلتی ہیں یہ رک گئی، کسی کی آنکھ میں آنسو بننے بند ہو گئے، پانی بننا بند ہو گیا. اب ہمیں کیا پتا کہ یہ چیزیں اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ وہ اتنے پریشان پھر رہے ہیں کہ ان کی آنکھ میں پانی نہیں آتا، آنکھ بالکل جم گئی. ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیپ لگا کے رات کو سلاتا ہے وہ آنکھ بند کر کے ان کو، اور ٹیپ صبح اتاری جاتی ہے جب ان کی آنکھ کھلتی ہے. منہ کا لعاب کسی کا اگر ختم ہو جائے تو اس کا منہ ہی نہیں کھلتا، اتنا سا کھلتا ہے، وہ نہ کھا پاتا ہے نہ بول پاتا ہے. ہمیں جب چیزوں کا احساس ہوتا ہے جب یہ ہم سے چھن جائیں، بالکل ایسے ہی ماں باپ ہیں، یہ بھی ہماری خوشیوں کا حصہ ہے. جب یہ چلے جاتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیسی چھت ہے، کہ ہماری تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام جتنی بھی آفتیں آسمانی آتی تھی یہ ایک ٹین کی چھت تھی ہماری. اب یہ ہٹ گئی تو اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب نہیں ہے. تو اس لیے جب تک آپ کو اللہ رب العزت نے ایمان، صحت، زندگی دی ہوئی ہے، یہ مہلت ہے خوشیوں کی آپ کے لیے کہ آپ اسے خوشی خوشی، راضی راضی سب کچھ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. یہ دیکھیں کہ آپ سے نیچے کتنے لوگ ہیں، اوپر بھی کروڑوں ہیں لیکن نیچے بھی کروڑوں ہیں، آپ نے انہیں دیکھنا ہے، تب آپ کی زندگی آسان اور خوشی ہو جائے گی. بالکل مجاز صاحب، ایک چھوٹا سا سوال اور یہاں ذہن میں آ رہا ہے، کلمہ شکر کتنا ضروری ہے ایک انسان کے لیے. ظاہر سی بات ہے
کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں بھی اگر وہ خوشی تلاش کرے یا اللہ کا شکر ادا کرے تو وہ پریشانیاں اسے بوجھ محسوس نہیں ہوتی یا وہ پریشانی نہیں لگتی. وہ یہ سوچتا ہے کہ جس حال میں رکھے میرا رب وہ حال اچھا ہے. تو ہر بات میں یہ سوچنا کہ میرے رب کی طرف سے دی ہوئی ہے. اور اس پریشانی میں بھی راحت ہے. ہر تصویر کا صرف ہمیں اجلا یا روشن پہلو نہیں دیکھنا چاہیے, اس کا جو تاریک پہلو ہے اس میں بھی روشنی کی بہت ساری, امید کی بہت ساری. یہ تو قرآن کی آیت ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یہ بات کہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی مگر مجھے پتا ہے تمہارے لیے وہی اچھی ہیں. آپ دیکھو نا, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد پھر مصر میں کیا چیز دی انہیں, فوڈ منسٹر بنا دیا اللہ رب العزت نے. آپ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب 3 سال کی جو قید جھیلی ہے ایک وادی میں, اس کے بعد معراج عطا فرمائی. مکی زندگی کے بعد بادشاہ بنا دیا, مدینہ کا بیتاج بادشاہ بنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر رات کے بعد صبح ہے. اگر قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں لوگوں میں, اگر ہم یہ اطمینان رکھیں کہ یہ دن نہیں رہے تو وہ دن بھی نہیں رہیں گے, یہ وہ دن نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے, تو آپ یقین کرو ہمارے دل میں اطمینان آ جاتا ہے. اصل میں جو ہمارے پاس رتبہ یا بادشاہت یا مطلب منصب ہوتا ہے نا, اس میں بھی ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا ہے, اور وہ تبھی ہمیں سکون ملے گا جب ہم اس کی صحیح شکر گزاری کریں گے. سلیمان علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں پرندوں کی, چیٹیوں کی, پہاڑوں کی سب کی بولی سکھا دی. جنات سے کام لیا کرتے تھے. تو انہوں نے اللہ سے ایک ریکویسٹ کی کہ اللہ تو مجھے شکر گزاری کی توفیق بھی دے اور مجھے اس کا سلیقہ بھی سکھا دے. اور جب اللہ نے دعا قبول کی اور شکر گزاری کا سلیقہ سکھا دیا, آپ یقین کریں ساری سلطنت ان کی عوام کے کام آئی اور خود ٹوپیاں بیچ کے گزارا کیا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سکون کس طرح حاصل ہو. آرام کی تو بہت چیزیں ہیں, 60-70 سال کی زندگی میں کیا آرام دیکھنا. اصل تو سکون جو ہماری آخرت سنوار دے. اس زندگی میں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک مزدور کو سکون اس کے بیوی بچوں کے ساتھ جب رات کو پہنچتا ہے تو پتھروں پہ بھی سو جائے گا, وہ اتنا تھکا ہوتا ہے, اور بادشاہ کو محل کے گدوں پہ بھی نیند نہیں آتی. وجہ وہی ہے کہ انہیں آرام کی چیزیں ہیں اور اس کے پاس سکون ہے. تو سکون اور آرام میں بہت بڑا فرق ہے کہ یہ پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے, اور سکون جو دلی چیز ہے, روح کی ایک غذا ہے سکون, وہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. اس کی توفیق بھی مانگنی ہوتی ہے اور اس کا عمل بھی کرنا ہوتا ہے. بالکل مولانا صاحب, بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ توفیق دے, شکر کی توفیق دے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احساس اور ادراک, یہ 2 چیزیں بھی ایسی ہیں جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. کبھی کبھی دل پتھر ہو جاتے ہیں, احساس مردہ ہو جاتا ہے, ضمیر سو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو حساس دل دیا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو یاد ہوگا, آپ نے بھی بچپن میں پڑھا ہوگا, پریم چند کا ایک افسانہ ہے عیدگاہ, بہت ہی خوبصورت ہے. کچھ بچوں کی نفسیات ہے جو کہ عید کے موقع پر عیدگاہ جاتے ہیں اور واپسی میں کچھ کھلونے لیتے ہیں. وہ جو افسانہ ہے اس میں 2 مرکزی کردار ہیں. ایک ننھا بچہ ہے حامد جو یتیم ہے, اور ایک اس کی دادی ہے امینہ. ماں باپ کے چلے جانے کے بعد وہ دادی ہی حامد کو پالتی ہے. تو 3 پیسے حامد کی جیب میں ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو بچے ہیں ان کی جیبوں میں بہت پیسے تھے, اور وہ سب کوئی مٹھائی لیتا ہے, کوئی گھوڑا لیتا ہے, کوئی کھلونا لیتا ہے, نہ جانے کیا کیا لیتا ہے. حامد کچھ نہیں لیتا ہے. اور وہ ڈیفینڈ کس طرح کرتا ہے اپنے موقف کو کہ تمہارا کھلونا تو ٹوٹ جائے گا, مٹھائی کھا لو گے ختم ہو جائے گا. اور جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو 3 پیسوں سے اپنی دادی کے لیے چمٹا لے کر آتا ہے. تو دادی کہتی ہے کہ سب بچوں نے کھلونے لیے, مٹھائی لیے, پاگل بچے تم یہ میرے لیے چمٹا لے کر آئے. بولا دادی روٹی بناتے ہوئے آپ کے ہاتھ جل جاتے تھے, میں اسی لیے یہ چمٹا لے کر آیا ہوں. دادی جھولی پھیلا پھیلا کے اس بچے کو بہت دعائیں دیتی ہے. آپ لیکن سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اس بچے کا احساس کہ وہ دنیا کی نعمتیں خرید سکتا تھا, لیکن اس نے اپنی دادی کی خوشی خرید لی. تو اس نے خوشی کہاں تلاش کی؟ بس اصل میں تو بات یہی ہے کہ یہ ہے اصل چیز کہ اللہ رب العزت یہی دیکھیں گے. دیکھیے آپ کو کوئی چیز ملتی ہے, کوئی آپ کو تحفے میں کوئی چیز دیتا ہے, مان لو کوئی شو پیس ہے, اور وہ شو پیس آپ اٹھا کے اپنی ڈرائنگ روم میں سجانے کی بجائے لیٹرین میں رکھ دو. دینے والے نے اگر اسے دیکھ لیا کہ اس نے میری دی ہوئی تحفے کو یہاں دیکھا تو اسے تکلیف بھی ہوگی اور آگے آپ کو کبھی نہیں دے گا. بالکل ایسے ہی اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا صحیح استعمال ہی اس کا شکر ہے اور اس کی خوشی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا علم ہو, آپ کی صحت ہو, آپ کا رتبہ ہو, آپ کی طاقت ہو, آپ کا مال ہو, وہ اگر صحیح استعمال آپ کر رہے تب اللہ خوش ہوتا ہے, تب راضی ہوتا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال شکر ہے, اور اس کا غلط استعمال اس کی مخالفت ہے. کیونکہ اگر وہ دیکھ لے, میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی تحفہ دے اور وہ دیکھ لے, اللہ تو ہر ٹائم دیکھ رہا ہے کہ اس نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. آپ یہ دیکھیں بھٹے پہ اینٹ بنتی ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی اینٹ لیٹرین میں لگے گی اور کون سی مسجد میں. اللہ نے اگر ہمیں مسجد کی اینٹ بنا دیا تو اس کی مہربانی ہے,
لیکن ہمیں پھر مسجد کی اینٹ بھی بننا ہے. اس نے ہمیں ایمان دیا ہے, صحت دی ہے, علم دیا ہے, تو ہمیں اس مثبت اسی کی راہ میں استعمال کرنا ہے. جو ادریس علیہ السلام کے جواب میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو لگا دینا, اس کی مخلوق میں خرچ کر دینا. ہم اگر اپنی صحت, اپنا رتبہ اور اپنی چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو واقعی صحیح معنوں میں شکر گزاری ہوگی, اور دوسرے انہیں مطلب ہمیں صحیح خوشی بھی حاصل ہوگی. بالکل مجاز صاحب, کافی طویل یہ موضوع ہے, 2 کالرز ہیں فون لائن پہ, آئیے بات کر لیں. درخشاں پہلے آپ سے مخاطب ہیں, یاسمین آپ بھی کہیں نہ جائیں, آپ سے فوراً بات کرتے ہیں. جی درخشاں بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب کو بھی. وعلیکم السلام. جی میرا پریشانی یہ ہے, میرے شوہر کو بہت غصہ آتا ہے, بات بات میں غصہ ہوتی ہے, کچھ بات نہیں سمجھتے ہیں, کچھ ہم بولتے ہیں تو کچھ سمجھتے نہیں. اور مولانا صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ میرے 2 بچے ہیں, ایک لڑکا ایک لڑکی, ان کا نام درخشاں, ان کا میری لڑکی کا نام فلک پروین ہے, اور میرے لڑکا کا نام محمد اشرف ہے. ان کا معنی بھی تھوڑا بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. یاسمین آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے. یاسمین سوال بتائیے. یہ بند ہے دیدی کی آواز, میں باہر بیٹھ کے بات کر رہی ہوں آپ سے. آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے مجھے, اور مولانا طارق صاحب جو بیٹھتے ہیں تو وہ بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں. باقی مولانا سبھی اچھے ہیں, آپ تو بہت ہی اچھی لگتی ہے مجھے جب بولتے سمے. بہت شکریہ بہن, بہت شکریہ آپ کے پیارے پیارے جذبات کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بتائیے کوئی سوال بھی ہے آپ کا یاسمین. باجی میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر پریوار میں ایسا نہیں رہتا, میرے بہن بھائیوں میں محبت نہیں رہی میری امی ختم ہونے کے بعد. اور دوسری بات یہ ہے, میرے شوہر کا کام جو ہے وہ اپنا نہیں ہوتا, اور کیا نام ہے, میرے شوہر جو ہے نا اپنا کام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ہو نہیں پاتا, اور میں نماز پڑھتی ہوں پھر چھوڑ دیتی ہوں. تو اس کے لیے بتائیے. ٹھیک ہے, آپ کے تینوں سوال نوٹ کر لیے. 2 کالرز اور ہیں. جی پہلے کالر سے مخاطب ہے, نام بتائیے. محمد ناظم بول رہا ہوں. جی ناظم بھائی فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. باجی میری نا بہت 1 یا 1.5 سال میں میری جاب لگی ہے. آپ صاحب بتاتے تھے کہ یار رحیم ہوئی جو بھی میں سب پڑھتا تھا, صرف میری ایک پرابلم یہ ہے کہ مجھے وہاں نماز نہیں مل پا رہی ہے. جی کیوں نماز نہیں مل پا رہی ناظم, کیا لنچ بریک نہیں ہوتا؟ میرا جو لائن ہے, میں لیڈیز میں ہیئر ڈریسر ہوں, میک اپ آرٹسٹ وغیرہ, تو وہاں پہ سیلون بھی چھوٹا ہی ہے, تو وہاں پہ نماز کا ٹائم نہیں مل پاتا. نہیں لنچ کا ٹائم ملتا ہے, لنچ بریک ہوتا ہے, میں وہی دریافت کروں. وہ بھی نہیں ملتا, کوئی ٹائم نہیں ہے. 3 بجے 4 بجے 5 بجے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے ناظم, ٹھیک ہے. سنجیدہ صاحب آپ صاحب سے گزارش ہے پلیز دعا کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا ہم نے سوال اور دعا کی درخواست دونوں نوٹ کر لیے. تھوڑا سا انتظار. سنجیدہ صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ میری جو امی ہیں انہیں تھوڑی پریشانی ہے, ان کے بچے دانے میں رسولی تھی, تو انہیں پیریڈ کی پریشانی ہوتی ہے. کبھی کبھی 10 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں, 15 دن بھی ہو جاتے ہیں. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو باجی ہے نا انہیں PCOS کی پریشانی ہے. انہوں نے دوائیاں کھائی تھی, تو کچھ دن کھانے کے بعد پھر انہیں پیریڈ بند ہی ہو گئے, اب آتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے آپ کے سوال سے ہی ہم مجاز صاحب کی طرف چلتے ہیں. مجاز صاحب انہوں نے اپنی والدہ کی پریشانی کا ذکر بھی کیا اور اپنی بہن کی پریشانی کا بھی. اور بہن کو تو انہوں نے بتایا پیریڈ بند ہو گئے نا. جی جی. تو انہیں یہ چاہیے کہ ایک عملتاش چیز آتی ہے, 2 چمچ عملتاش رات کو بھگو دیں اور صبح کو انہیں پکا کے اور ان میں دودھ اور شہد ملا کے نا وہ پانی پئیں. اس کا عملتاش ایک پھول سے آتے ہیں, وہ آرام سے مل جائیں گے دیسی دوائی والوں کے یہاں. 7 انجیر روز نہار منہ کھائیں وہ, اور جب پیریڈ ان کو ہو جائے تو اسے بند کر دیں. تیسرا کام یہ کریں کہ کلونجی پیس کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ کلونجی 3 بار پیسی ہوئی دن میں کھانے کے بعد لیں. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. اور پیریڈ ٹھیک کرنے کے لیے انہیں ایک یہ سورہ طلاق کی 4 نمبر آیت پڑھنی چاہیے. 65 نمبر سورت ہے قرآن میں سورہ طلاق, اس کی 4 نمبر آیت کا ورد کریں, انشاءاللہ پیریڈ کھل جائیں گے. جو والدہ کو مسئلہ ہے, رسولی ہے ان کے رحم میں, وہ کیا کریں؟ اس کے لیے اگر انہیں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور انہیں رسولی محسوس ہوتی ہے استنجا کرتے ہوئے, پھر تو انہیں آپریشن کرا لینا چاہیے, کیونکہ اب ایجڈ ہو گئی تو اچھا ہے, کیونکہ کئی بار یہ کینسر کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے اس سے. اور اگر چھوٹی رسولی ہے تو پھر یہ 3 انجیر نہار منہ کھائیں. اگر شوگر ہو تو رات کو بھگو دیں, صبح پانی پھینک دیں اور وہ کھا لیں. اور کوٹ مٹی, مہندی پتا اور کلونجی برابر مقدار میں لے کے پسوا کے رکھ لیں,
آدھا چمچ یہ سفوف اور آدھا چمچ شہد ملا کے صبح شام کھانے کے بعد چاٹیں، اور 3 کاجو کھائیں کیونکہ انہیں پانی رشتہ ہوگا. اگر پیریڈ بند بھی ہو گئے تو وہ انشاءاللہ پانی بھی ان کا بند ہو جائے گا. 3 کاجو روز کسی بھی ٹائم کھائیں. جی بہت شکریہ. سائرہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام آج ورحمۃ میں مولانا صاحب کو فجر کی نماز میں یاد کری کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ملاقات کرا دی. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، احسان ہے. الحمدللہ. جی بہن سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار ایسی ترجیح بتائے کہ اتنے شکر گزار ہو جائے کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شمار کرے. اسی ترجیح مولانا صاحب بتا دیں. ٹھیک. اور دوسری بات میں یہ ہے کہ میرے لڑکے سے صبح اٹھتا ہے تو وہ چھینکتا ہے، پانی میں ہاتھ ڈالتے وہ چھینک آنی شروع ہو جاتی ہے اور زکام ہو جاتا ہے. اس کو 15 سال کا لڑکا ہے. ٹھیک، تھوڑا سا انتظار. ریشما آپ بتائیے سوال کیا ہے. ریشما ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی. ہاں جی سوال بتائیے. یہ کیا نام ہے، میری لڑکی کے ایک تو وہ آنکھوں کے نیچے گھیرے ہیں کالے، اور دوسری مجھے ہارٹ کی تکلیف ہے اور بہت کمزور ہو رہی ہوں. جو بھی کھاتی ہوں لگتا ہی نہیں. شوگر تو نہیں؟ شوگر تو نہیں ہے؟ ہاں شوگر بھی ہے، ہلکی ہے بہت. ٹھیک ہے. بجاج صاحب سوالات بہت ہیں. پہلے ہم درخشاں صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا شوہر کو غصہ بہت آتا ہے، بے پناہ غصہ آتا ہے، پریشان ہے غصے سے. انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو ان حرکتوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں جن سے انہیں غصہ آتا ہے. کوشش یہ کریں ہلکا سا ماحول بنائیں، انہیں پلٹ کے جواب نہ دیں غصے کی حالت میں، اور اللہ سے دعا کرتی رہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کا غصہ ٹھنڈا کر دے. دوسری بات یہ ہے کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب میاں بیوی میں آپس میں تکرار ہوتی ہے نا، میاں غصہ کرتے رہتے ہیں، بیچ بیچ میں بیوی جواب دے گی تو غصہ بڑھتا جائے گا. صرف اور صرف اللہ سے دعا کریں ان کے لیے، اور یا ولی جمعرات کی رات کو 1000 بار پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں. جب وہ سوتے ہوئے 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں، اور 21 بار سورہ اخلاص آگے پیچھے 3 بار درود شریف پڑھ کے پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے ان کے اوپر پھونک ماریں. انشاءاللہ 3-4 دن میں ان کا غصہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. مجاز صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ انسان برداشت کرے تو کہاں تک کرے، کتنا کرے؟ کبھی کبھی بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان، وہ شوہر سدھرنے کو تیار نہیں، اصلاح کرنے کو تیار نہیں، اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، ناک پر غصہ دھرا ہے، بیجا تنقید ہے، بیجا نکتہ چینی ہے. تو ایسے انسان کے ساتھ کب تک گزارا؟ اصل میں مجبوری ہے، اسی لیے بڑے ہو کے بچے باغی ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی ماں کا ساتھ دیتے ہیں. جب بچپن سے دیکھتے ہوتے ہیں کہ یہ ٹارچر ہو رہی ہے تو ان کی ساری سمپیتھی اپنی ماں کے ساتھ ہو جاتی ہے. اس سے سمجھتے نہیں ہیں مرد حضرات کہ ان کے اوپر بھی ایک حاکم ہے. اصل تو بات یہ ہے نا کہ انہیں اگر اللہ رب العزت نے حاکم کہا قرآن میں تو لازمی بات ہے کہ ان کا حساب بھی اسی طرح سے لے گا. آپ کو کوئی رتبہ اگر اللہ دیتا ہے تو لازمی آپ کی پکڑ بھی ویسی ہوگی. تو انہیں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر انہیں طاقت، انہیں رتبہ اور انہیں منصب دے دیا اللہ نے تو ان کے اوپر بھی اسی طاقت اور اسی رتبے سے زیادہ بہت بڑا وہ ہے جو ان کی ساری حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے. قرآن میں اللہ نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ تم تو عمل کر کے بھول جاتے ہو لیکن میں لکھ لیتا ہوں. یہ بات مرد حضرات میری سن لیں کہ لازمی ان کی ایک چیز، ایک صاحب دائیں بیٹھے ہیں، ایک صاحب بائیں بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے. تو جتنی بھی نیگیٹو چیز یہ اپنے بیوی بچوں پہ ناجائز غصہ کر رہے ہیں، لازمی بات ہے کہ ان کے بائیں والے لکھ رہے ہیں جو اللہ کے آگے پیش ہوگا سارا کچھ. یہ بات الگ ہے کہ حکمتاً اگر اپنے بیوی بچوں کو سدھارنے کے لیے آدمی کچھ ہلکا پھلکی سختی کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 11 بیوی رکھی ہے، کبھی کسی پہ غصہ نہیں کیا. بالکل. مجاز صاحب کہیں پڑھا تھا کہ دوسروں کی غلطیوں کو یا چھوٹی چھوٹی کمیوں کو نظر انداز کرو، بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے. نہ اصل میں تو بات یہ دین سے دوری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہمارے سامنے ہو تو ہمیں تو اپنی بیویوں کا لاڈ ہے کہ ہمیں حرام سے بچاتی ہیں، ہمارا گھر بساتی ہیں، ہمیں بچے دیتی ہیں. آپ یہ دیکھیں معاشرے میں ہمیں کس وجہ سے عزت ملتی ہے؟ اپنی بیویوں کی وجہ سے. بالکل. مجاز صاحب قافیہ صاحبہ سوال بتائیے. قافیہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. ہاں میرا 2 سوال ہے آپ کا. بتائیے. مولانا بولے تھے 8 دن سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے، تو 8 دن سورہ بقرہ پڑھے اور پھر اس کے بعد اب کیا کرنے کا؟ یہ آپ نے کس چیز کے لیے؟ گھر کے سکون کے لیے، رشتے کے لیے، کس چیز کے لیے سورہ؟ ہاں رشتے کے لیے کیے تھے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. نوشاد بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی نوشاد بھائی. مولانا صاحب السلام علیکم. میری آپ کی چیزوں میں میری وائف کی پیٹ میں جو ہے آپ کے گال بلاڈر ہو گئے ہیں اور 0.33 ہو گئے، تو مائکرو سرجری کروائے ہیں، فوٹو میں بتلائے 0.33 گال بلاڈر ہو گئے ہیں
تو وہ آپریشن اور ہمیشہ درد ہوتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ کافی درد ہونے لگتے ہیں اور ڈاکٹر نے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آپریشن کرنا ہوگا اور ابھی تو اس وقت میرے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے کرانے کے لیے، تو اس کے لیے کچھ اگر دعا ہے بتلا دیجیے اور ٹھیک ہے. نوشاد بھائی کا سوال جو ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ گال بلیڈر میں اسٹون ہو گئے ہیں، فی الحال اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپریشن کرا سکیں، لیکن کیا اس کا جو پرماننٹ سولوشن ہے وہ کیا آپریشن ہی ہے، اور اگر ابھی استطاعت نہیں ہے تو کوئی دیسی نسخہ وغیرہ جس سے یہ تکلیف کم ہو جائے؟ جی میں بتاتا ہوں. آپ ایک تو نوشاد بھائی یہ کریں کہ 300 بار یا سلام یا مومن یا اللہ، 300 بار یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور چلتے پھرتے یا وہاب پڑھیں. اور گلہڑ کے پھول نوٹ کر لیں، گلہڑ کے پھول آتے ہیں کسی بھی دیسی دوائی والے کے یہاں مل جائیں گے، انہیں پسوا لیں اور 1 چمچ رات کو گرم پانی یا دودھ سے لیں اور اس کے بعد کچھ نہ کھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پتھری ٹوٹ کے 1 ہفتے کے اندر باہر آ جائے گی. اور اگر آپ کو تھوڑی سی تکلیف زیادہ محسوس ہو تو آپ 1 چمچ انگوری سرکہ صبح شام پی لیں 1 ہفتے کے لیے، اور پھر اگلے بار جب میں آؤں گا 15 دن بعد تب آپ مجھے بتائیے گا. انشاءاللہ آپ کی پتھری جب تک ختم ہو جائے گی. یہ تصویر ضرور پڑھیں انشاءاللہ. یاسمین صاحبہ کا سوال ہے کہ شوہر کا کام اپنا نہیں ہوتا، ذاتی بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن ویسی کوئی صورت بنتی نہیں ہے. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ ان کے شوہر 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، 300 بار یا ذوالجلال والاکرام اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور چلتے پھرتے یا ولی یا نصیر یا ولی یا نصیر پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کام ہو جائے گا اور بہت برکتوں کے ساتھ ہوگا. لیکن نماز کی پابندی کریں، چاہے فرض سے شروعات کر دیں لیکن شروعات کر دیں. بھائی بہنوں میں آپس میں اختلافات بہت ہیں، کیسے دور ہو مجاسا؟ ان کے لیے چاہیے کہ انہیں 4تھے سپارے کا دوسرا رکوع پڑھ کے 1 جگ پانی پہ دم کر لیں اور اپنے سب بچوں کو، بہن بھائیوں کو، سب کو انہیں پلا دیں. اور یا ودود پڑھ کے کسی دن مغرب کے بعد 1000 بار اور چینی دم کر کے رکھ لیں اور وہ چینی اپنے پاٹ میں ملا لیں کچن میں، سب اس چینی کو کھائیں انشاءاللہ دودھ چائے میں. بہت آپس میں انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. رخسار فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے گھر پہ شادی تھی نیکسٹ مہینہ، تو ہم پورے مالا لے کر آ کے گھر پہ رکھے تھے، تو چوڑے چوری ہو گئے ہیں. کون لے کر گیا پتا نہیں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. جی ٹھیک ہے. افسانہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ افسانہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ کی آواز میوٹ کیجیے. ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ سے گفتگو نہیں ہو سکے گی. محمد علی صاحب اور افسر علی صاحب. افسر بھائی تھوڑا سا انتظار. محمد علی بھائی پہلے آپ سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ گھر کی پریشانیاں کچھ بڑھ گئی ہے. جی پریشانیاں یہی ہے کہ گھر میں مطلب کہ بھائی لوگ کی نوکری وغیرہ کچھ ہو نہیں رہی ہے. لوگ سب انجینئرنگ کیے ہوئے ہیں، کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں پڑھائی وغیرہ، لیکن کسی طرح کی جاب کا کہیں سے اختلاف نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا کے لیے جی ضرور انشاءاللہ مجاز صاحب بتائیں گے. افسر بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی میم مجھے ایک تو چھینکیں بہت آتی ہیں، زکام ہو جاتا ہے، ذرا سا بھی مٹی یا کوئی ڈسٹ سے میرا واسطہ پڑا تو مجھے اتنا زکام ہوتا ہے اور اتنا ناک بہتی ہے، وہ رنی ہوتی ہے بہت زیادہ. ایک تو میں اس سے بہت پریشان ہوں، 7-8 مہینے ہو گئے، کوئی آرام نہیں مل رہا اس میں مجھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ وہ سوال ہے. اور ساتھ میں مجھے رات کو پیشاب کی بہت دقت ہوتی ہے. میں 7-8 بار پیشاب کرنے جاتا ہوں، تو مولانا سے مجھے پیشاب کے لیے پوچھنا تھا کہ شوگر تو نہیں؟ آپ کو شوگر یا پروسٹیٹ کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کئی بار شوگر 2-3 بار تو میں کرا ہی چکا ہوں کہ شوگر بالکل نارمل آتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. ایک میرا کام ایسا ہے کہ میں دن میں نہیں جا پاتا ہوں، بس یہ تھوڑی سی ایک میری بک شاپ ہے جس کی وجہ سے میں دن میں نہیں جا پاتا ہوں، تو میں رات کو جاتا ہوں. ٹھیک. دن میں تھوڑا سا انتظار. چھینکوں کا جو مسئلہ ہے وہ ایک بہن کا، سائرہ صاحبہ کے بیٹے کی عمر بھی 15 سال ہے، اور انہوں نے بتایا کہ صبح اٹھتا ہے تو بہت زیادہ اسے چھینکیں آتی ہیں. یہاں بھی چھینکوں کا جو مسئلہ ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں کا مرض ایک جیسا ہے تو ساتھ ساتھ بتا دیں. ہاں تو اس میں یہ کریں گے کہ ایک تو ناک میں تیل ڈالیں سرسوں کا 2 بوند صبح شام، اور 1 کھجور لے لیں اس کی گٹھلی نکال کے رات میں، اور اس میں 5 کالی مرچ رکھ کے چبا لیں روز. 3-4 دن میں ان کی چھینکیں بند ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور بہت زیادہ اگر آردہ ہو چھینکوں کا تو 50 گرام چنے میں چھلکوں کے بھنے ہوئے روز ناشتے میں کھا لیں، انشاءاللہ چھینکیں بند ہو جائیں گی. اگر آس پاس لپٹس کے
پیڑ ہوں تو لپٹس کے 4-5 پتے توڑے انہیں سونگ کے پھینک دیں، جو سفیدے کا بھی پیڑ کہلاتا ہے گاؤں میں، اور شہر میں یوکلپٹس کہتے ہیں اسے. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم 300 بار روز ورد کریں، چھینکیں ختم ہو جائیں. جی. دوسرا مسئلہ ان کو رات کو جو ہے بار بار بیت الخلا جانا پڑتا ہے، پیشاب کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ. انہیں چاہیے کہ 5 دانے پستہ کے، ہرا پستہ جو سادہ پستہ ہوتا ہے جو برفی میں حلوائی ڈالتے ہیں وہ والا پستہ اچھا والا 5 یا 10 دانے رات کو روز کھا لیں 15-20 دن کے لیے. انشاءاللہ تعالی ان کا پیشاب جو ہے وہ درست ہو جائے گا. اور یا وہاب پڑھا کریں کھلا جتنا مرضی. اور ایک انار کا چھلکا آتا ہے، دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائے گا، یا انار سکھا لیں اگر گھر میں ہو تو انار کا چھلکا سکھا کے اسے پیس لیں، صفو بنا کے 1 چمچ رات کو سادے پانی سے لے لیں. ہمیشہ کے لیے پیشاب کا عارضہ انشاءاللہ تعالی نارمل ہو جائے گا. جی. یاسمین صاحبہ کا تیسرا سوال ہے کہ نماز جو ہے وہ کبھی پڑھتی ہیں کبھی چھوڑ دیتی ہیں، باقاعدگی نہیں ہو پاتی. اصل میں کس طرح چھوڑ دیتے ہیں لوگ نماز کو، مجھے تو بڑا تعجب ہے. قرآن میں تو اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ بیماری کی حالت ہو، سفر کی حالت ہو، جنگ کی حالت ہو، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. کسی بھی قیمت میں نماز معاف نہیں ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑی. 1-2 نمازیں نکلی ہیں وہ بھی امت کو بتانے کے لیے قضا ہوئی ہیں. باقی انہیں اگر یقین ہے آخرت کا، حضور نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. جی. تو اگر یہ یقین ہو کہ ہم دوزخ میں جائیں گے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور یہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہے، تو کبھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. چاہے فرض پڑھ دیں، بے دلی پڑھ دیں، شروع میں بیٹھ کے پڑھ دیں، لیٹ کے پڑھ دیں، شروعات کر دیں، چھوڑیں نہ بس نماز. سالار صاحب آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی چیز گم جاتی ہے یا کوئی بکری پالتے ہیں مر جاتی ہے یا مرغیاں مر جاتی ہے تو یہ ہم ہماری غفلت سمجھیں گے یا اللہ کی مار سمجھیں گے؟ اب دوسرا سوال یہ باجی کہ جیسے پیلے کی بیماری ہماری طرف بہت چڑھ رہی ہے تو مولانا صاحب سے عاطفاً گزارش ہے کہ پیلے کی دعا اور دوا دونوں بتا دیجیے. ٹھیک. شہناز صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. جی بہن سوال بتائیے. آپ ہمارے دیور کی لڑکی ہے جس کی شادی میں بہت دقت آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور میرا ٹھیک ہے. مجاز صاحب سوال ہمارے پاس کافی ہیں. ناظم صاحب کا سوال بہت انہوں نے بتایا اہم کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی نماز پڑھنے کا ان کو وقت نہیں ملتا. انہوں نے بتایا کافی لمبی ان کی جو ہے وہ شفٹ ہوتی ہے اور حد تو یہ ہے کہ لنچ بریک بھی نہیں ہے، اس کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں. ایسے میں جو نمازیں چھوٹ رہی ہیں ان کے لیے کیا کریں؟ میں بتاتا ہوں. فجر تو وہ گھر سے پڑھ کے جاتے ہوں گے، دن کی ان کی ڈیوٹی ہے. کسی بھی مسلک کے اختلاف کے بغیر میں ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک بار عصر اور ظہر دونوں ملا کے نماز پڑھی ہے بنا کسی وجہ کے، بنا کسی سفر کے. تو اس حدیث کو نظر میں رکھیں اور مجبوری کی وجہ سے جب تک اس جاب میں ہیں، جب تک دوسری جاب نہیں ملتی، تو انہیں جب بھی لنچ بریک ملے، چاہے وہ 5 بجے ملے چاہے وہ 1 بجے ملے، اگر ظہر کے ٹائم میں 1 بجے انہیں ملتا ہے تو یہ عصر بھی 4 فرض ظہر کے ساتھ پڑھ دیں، اور اگر انہیں 5 بجے ملتا ہے تو یہ عصر سے پہلے 4 فرض ظہر کے پڑھ دیں پھر عصر پڑھ دیں، اور گھر آ کے مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ دیں. نماز کسی بھی قیمت پہ نہ چھوڑیں. تو یہ ان کا حل ہے بنا کسی مسلک کے اختلاف کے. مطلب یہ ایک ہی حدیث ملتی ہے لیکن یہ ہے یہ ایسی لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. مجاز صاحب کافی سوالات ہیں. شکر گزاری کے لیے کوئی تسبیح بتا دیجیے. شکر گزاری کے لیے تو مطلب آپ یہ دیکھیں نا، شکر گزاری کا جذبہ تو تھینک فل فیلنگ اندر ہونی چاہیے. بس میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، یہ بات فرمائی ہے کہ 2 خصلتیں جس انسان میں ہوگی اللہ انہیں شاگرین اور صابرین میں لکھے گا. ایک تو دین کے معاملے میں جو اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے اور ان کی پیروی کریں گے، اور دنیا کے معاملے میں جو خستہ حال، پریشان حال یا محتاج لوگ ہیں ان کی طرف نظر رکھیں گے تو شکر گزاری. بالکل. اور اگر چلتے پھرتے الحمدللہ و شکر للہ یہ سب پڑھتے رہیں تو بالکل پڑھیں. جو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ خزانوں میں سے اللہ کے عرش کے نیچے خزانے حدیث ہے اس کے بارے میں. تو لا حول کی 3 تسبیحیں پڑھیں، دیکھیں کیسی شکر گزار ہیں. مجھے صاحب ڈارک سرکلز کے لیے کچھ بتا دیجیے. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ زیتون کا تیل دھیرے انگلی پہ لے کے دھیرے دھیرے رب کریں اس کے نیچے، اور جوس وغیرہ، پانی، دودھ وغیرہ بڑھا دیں کیونکہ کمزوری کی وجہ سے آتے ہیں. جی. اب سوال جو ہے وہ قافیہ کا ہے. جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ 8 دن سورہ بقرہ پڑھی تھی رشتوں کے لیے. اب رشتہ جو ہے طے پا جائے یا اس کے لیے کچھ بہتر صورت ہو، کیا کریں؟ دوسرے ادھر شہناز صاحبہ کا بھی ایک سوال ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے بچی کی، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ایک تو ایک تصویر انا ربی قریب مجیب، قرآن کی آیت ہے انا ربی قریب مجیب، ایک تصویر پڑھیں اور 360 بار عشاء کے بعد ربی انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر کی 10 نمبر آیت ہے، ربی انی مغلوب فانتصر 360 بار پڑھیں.
انشاءاللہ رشتے آنے شروع ہو جائیں. مغرب کے بعد 21 بار سورۃ دہا بھی پڑھ دیا کریں، وہ دعا و سجا والی سورت. جی اب اگلے مہینے شادی ہے، یہ رخسار کا سوال ہے. چوڑا جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے، اب جاننا چاہیے کس نے یہ حرکت کی؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے، کیونکہ یہ تو غیب کی بات ہے. صرف یہ پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ راز کھول دے اور ہماری وہ چیز مل جائے. 119 بار تو پڑھیں یا حفیظ، اور 119 بار پڑھیں سورہ لقمان کی 16 نمبر آیت. یا بنیہ سے شروع ہے لطیف خبیر تک، چھوٹی سی آیت ہے. اور تیسرا کلمہ پڑھتی رہیں زیادہ سے زیادہ، انشاءاللہ رات کھل جائے گا تو اس کا دل بدل جائے گا، جن نے اٹھایا ہوا وہیں رکھ. جی ایک بہت اہم سوال ہے اور آج اس لیے لے رہے ہیں کہ آج اتوار کی وجہ سے بہت سارے بھائی ہمارے پروگرام دیکھ سک رہے ہیں. جاب کا مسئلہ ہے، تمام بھائیوں نے انجینئرنگ کر رکھی ہے، اس کے باوجود نوکری نہیں مل رہی ہے. ہاں اصل میں کئی بار اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ قرآن میں اللہ نے بات کہی ہے، میں نے بھی آیت بتائی تھی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، مجھے پتہ ہے اچھی ہیں. جہاں ان کے لیے عزت ہو، حفاظت ہو، ان کی زندگی، ان کی صحت ٹھیک رہے، اللہ کرے وہاں ان کی جاب لگے. 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور 40 بار آیت کریمہ. 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، بہت جلدی انشاءاللہ حفاظت کی جاب لگ جائے گی. پریشان نہ ہو کہ اتنے دن ہو گئے، اللہ کو پتہ ہے کب کسے کیا دینا ہے. تو آپ مطمئن رہیں، اس سے بڑھیا پلانر کوئی نہیں ہے. اس نے آپ کے جو پلان کر رکھے آپ کی ایجوکیشن کے حساب سے، آپ تھوڑا سا بھروسہ کریں. اسے یہ سمجھیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کبھی غلط نہیں کرتا. یہ دیری بھی اس کی وزڈم کا ایک حصہ ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی جاب مل جائے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو انشاءاللہ کل مزید رہنے